زخرف کی آیت نمبر 46۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ سورۃ الزخرف کے اس 5ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر ہوا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہوا ہے۔ یہاں خاص طور پہ اس تناظر میں تذکرہ ہوا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مشرکین عرب نے یہی سوال اٹھایا کہ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں ہے، آپ معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، آپ کیسے نبی اور رسول کہ آپ کے پاس مال کی فراوانی نہیں۔ یہی سوال موسیٰ علیہ السلام پہ فرعون نے کیا تھا جب دلیل کے میدان میں حق کے مقابلے میں گفتگو کے دوران اور ٹیبل ٹاک میں موسیٰ علیہ السلام کو جواب نہیں دے سکا اور ان کی دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو پھر اس نے بھی یہی کہا کہ جی میرے پاس ملک ہے، میرے پاس نہریں ہیں، میرے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ تو اس تناظر میں اللہ پاک نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ شروع کیا کہ یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا جا رہا ہے، یہ پہلے نبیوں پہ بھی یہ سوال کیا گیا۔ آج بھی میرے محترم دوستو اہل حق کے متعلق اسی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، لو جی یہ چندہ لین دین، جناب یہ لوگوں کو مانگ دے پھر دین، انہاں کو مال کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، اس قسم کی باتیں آج بھی اہل حق کے متعلق کی جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم آج کے مسلمانوں کو بھی تسلی دیتا ہے، آج کے دین کا کام کرنے والوں کو بھی حوصلہ دیتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آج لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اٹھایا گیا، یہ تو ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اٹھایا گیا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر۔
سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے یہ نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی۔ ان 9 نشانیوں کا تذکرہ وہاں پہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا، جس میں کبھی طوفان کا عذاب ہے، کبھی چوہوں کا عذاب ہے، کبھی مینڈکوں کا عذاب ہے، کبھی ان فرعونیوں کے لیے خون کا عذاب ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات۔ یہ نشانیاں وہاں اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ فرمایا کہ فرعون کے پاس بھی بھیجا، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کے پاس، اس کا گروہ، اس کا جتھا، اس کی جتنی جماعت، ان سب کی طرف بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے پیغام دیا، فقال فرمایا انی رسول رب العالمین، کوئی شک نہیں کہ میں اس رب کا رسول ہوں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں اس کا نمائندہ بن کے آیا۔ میں جو بات تمہارے سامنے کر رہا ہوں میری اپنی بات نہیں، میں خود سے نہیں آیا، مجھے بھیجا ہے۔ اور بھیجا کس نے ہے؟ اس نے جو فرعون تجھے بھی پالنے والا ہے، تیرا بھی رب ہے۔ فرعون تو خود کو کہتا تھا نا کہ میں رب ہوں، بلکہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو رب نہیں، جو رب العالمین ہے، سارے جہان کو پالنے والا، تمام جہانوں کو پالنے والا، میں اس رب کا نمائندہ بن کے آیا۔ فرمایا فلما جاءہم بآیاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری آیتوں کو لے کر آئے، پیش کی نشانیاں، کبھی عصائے کلیمی پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، کبھی بازو بغل میں ڈال کے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ گیا۔ یہ مختلف نشانیاں جب پیش کی تو اللہ پاک فرماتے اذا ہم منہا یضحکون، آگے ان کا رویہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے معجزات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے پیش کی جانے والی ان نشانیوں کو مذاق بناتے، اس کے لطیفے بناتے، جگتے کستے اس پہ، اور لوگوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی گویا کہ توہین کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ باطل کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، مذاق اڑائے جاتے ہیں، لطیفے بنائے جاتے ہیں، پھبتیاں کسی جاتی ہیں۔ آج بھی اہل حق کو مذاق کا نشانہ بنایا جانا، یہ باطل کی طرف سے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو مذاق کرتے، ہنستے، لیکن ہنسنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنے والی باتوں پہ ہنسا کرتے تھے، مسکرا دیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ابتدائی درجہ ہے تبسم، مسکرانا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ہمیشہ رہتا تھا، مسکراتے تھے۔ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے ضحک، ہنسنا۔ ہنسنے کا مطلب کہ اتنی آواز خود کو سنائی دے یا دانت نظر آنے لگ جائیں۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چند ایک مواقع پہ کیا، چند ایک مواقع۔ اور اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے زور سے کہکہ لگانا، اونچی آواز سے ہنسنا۔ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا، کبھی بھی آپ اس طرح زور سے کہکہ لگا کے نہیں ہنسے۔ تو یہاں جو فرمایا یہ لوگ مذاق اڑاتے اور ہنستے، یہ وہ ہنسنا ہے کہ جو انسان کو غافل کر دیتا ہے، اور غفلت کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ اللہ کا ڈر نکال کے اس انداز سے ہنسنا، مذاق اڑانا، یہ
پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان لوگوں کو چاہیے کہ ہنسا تھوڑا کریں اور رویا زیادہ کریں۔ لیکن جو اہل باطل ہے ان کا وتیرہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ غفلت کے ساتھ ہر وقت ہنستے ہی کھیلتے ہی رہیں گے، کبھی اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمارا مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے جب بھی کوئی نشانی آتی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، فرمایا ہم جب بھی ان کو کوئی نشانی دکھاتے تو وہ پچھلی نشانی سے بھی بڑی ہوتی تھی۔ یا تو اس کا مطلب اس جملے کا یہ کہ واقعتاً ہر نشانی دوسری نشانی سے بڑھیا اور اعلیٰ معجزہ ہوتا، یا مطلب یہ ہے جیسے دنیا میں ہم کہہ دیتے ہیں کسی اچھی چیز کو دیکھ کے کہ یار ان کی تو ہر چیز ہی باکمال تھی، ایک سے بڑھ کر ایک چیز تھی۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنی بھی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائی ایک سے بڑھ کر ایک نشانی تھی، لیکن جو بھی معجزہ سامنے آتا، جو بھی نشانی سامنے آتی، جب بھی اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے کوئی ایسا جو ہے وہ خلاف عقل کام ان کے ساتھ کیا جاتا تو مذاق اڑاتے، ہنستے، بجائے اس سے اثر لینے کے الٹا اور زیادہ غافل ہو جاتے۔ اللہ پاک فرماتے اخذناہم بالعذاب، بالآخر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ اس عذاب سے مراد چھوٹا عذاب ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ الف لام میم السجدہ میں بتایا کہ ہم مجرموں کو پہلے چھوٹے عذاب میں پکڑتے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ۔ کیوں چھوٹے عذاب میں پکڑتے ہیں؟ تاکہ شاید اس چھوٹے عذاب سے یہ واپس پلٹ آئے۔ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتے۔ ان فرعونیوں کو بھی جو بڑی پکڑ ان پہ آئی اس سے پہلے اللہ نے چھوٹے عذاب میں گرفتار کیا، لعلہم یرجعون، شاید یہ واپس پلٹ آئے، شاید ان کو ہدایت مل جائے، شاید راہ راست پہ آ جائے، شاید یہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر لے اور مخالفت چھوڑ دے۔ لیکن جب عذاب میں مبتلا ہوئے تو کیا کہنے لگے؟ فرمایا کہنے لگے یا ایھا الساحر، ارے وہ جادوگر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کے مخاطب کیا، حالانکہ آگے منت کر رہے، سماجت کر رہے، درخواست کر رہے۔ ایسے موقع پہ ایسا لفظ یا تو پھر انہوں نے اسی روٹین میں کہہ دیا کہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، پھر بھی کہہ دیا جادوگر، یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ ساحر عالم کو بھی کہتے ہیں، یا تو یہاں مراد یہ ہے کہ اے علم والے۔ اور فرعون کے دربار کے اندر جادوگروں کو خاص مقام حاصل تھا، وہ اپنے مشورے، اپنی ساری کی ساری پنچایتیں اور سارے کے سارے اپنے فیصلے وہ جادوگروں کے مشورے سے کرتا تھا، وہ جادوگروں کو بڑا مقام دیتا۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے اسی روٹین میں کہہ دیا اے جادوگر، اپنے رب سے دعا کر، ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، بما عہد عندک، اس معاہدے کے لیے جو اس نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ اس کو اپنا وعدہ یاد دلا، تو اپنے رب کی منت سماجت کر، ہمارے لیے دعا کر، اللہ ہمیں اس عذاب سے، تیرا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، تو اننا لمہتدون، یقیناً ہم ہدایت قبول کر لیں گے، ہم راہ راست پہ آ جائیں گے، اس عذاب سے ہمیں نجات دے دیں۔ اللہ کا نبی وہ تو بڑا شفیق ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کے لیے بڑا ہی مہربان ہوتا ہے، ہر نبی کا اپنی امت کے ساتھ تعلق
وہ ماؤں سے زیادہ شفقت والا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنی امت کے ساتھ سارے نبیوں سے بڑھ کے شفقت والا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کے لیے شفیق تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ جی آپ دعا کریں، ہم عذاب ہٹ جائے، ہم ضرور ہدایت قبول کر لیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ سے کہہ دیا یا اللہ عذاب ہٹا لے، شاید یہ لوگ ہدایت پہ آ جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم نے ان سے اس عذاب کو ہٹا لیا، عذاب ہم نے دور کر دیا، ختم ہو گیا عذاب، اذا ہم ینکثون، فرمایا وہ فرعونی اور فرعون وہ پھر جہاں تھے وہیں پہ آ گئے، وہ ٹیڑے کے ٹیڑے ہی رہے، وہ پھر مڑ کے وہیں پہ آ گئے جہاں پہ وہ پہلے کھڑے تھے، یعنی دوبارہ مخالفتیں، دوبارہ مذاق، دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا، ستانا، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے وہ باتیں بھی کہہ دیں جن کا تعلق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قصے کے ساتھ ہو، جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے۔ تو میرے محترم دوستو، آج کے اس حق و باطل کے دور میں بھی جب کہ مار کے برپا ہے، قرآن کریم کے جب ان واقعات کو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کو قرآن تسلی دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ چلتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، دین کی محنت لگن کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جاری و ساری رہنی چاہیے، قبول کرے کوئی تب بھی، نہ قبول کرے تب بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی لگن سے محنت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لگن سے محنت کی۔ آپ کی نیابت میں آج بھی امت کا کام یہی ہے کہ لگن کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے محبوب کے دین کی محنت کو جاری رکھے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان کا مقبول اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و قارب رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔
تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب